ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو بہت سے افراد آپ کے دوست ہوئے اور انہوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، لیکن وہیں بہت سے افراد آپ کے دشمن قرار پائے۔ مکے میں 13 برس کی زندگی میں پیغمبر اسلام کو باہری دشمنوں سے زیادہ گھر کے دشمنوں سے بھی خطرہ رہا، لہٰذا قرآن میں صرف ایک نام آیا جس کے اوپر لعنت کی گئی، اور وہ پیغمبر اسلام کا چچا ابو لہب ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکے کے بعد جو مدنی زندگی شروع کی اور اسلام اقتدار میں آیا تو بہت سے افراد کہ جو اب تک اسلام سے دور تھے، موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے وہ دین میں شامل ہو گئے، حالانکہ ان کا دین سے نہ کوئی واسطہ تھا نہ پیغمبر اسلام سے۔ ایسے افراد نے دین کو اپنی خواہشوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور بیجا رسم و رواج، دوسرے ادیان کے آداب و رسوم کو دین میں داخل کرنے کی ایک نئی ترکیب شروع کی گئی۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ دور دوم میں بہت سی یہودی روایات اور یہودی رسم و رواج اسلام کے اندر داخل کیے گئے، اور ایک باب حدیث میں مستقل طور پر اسرائیلیات کے نام سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں یہودی رسم و رواج اور روایات کو دین میں شامل کیا گیا۔ یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ مدینے اور مکے بلکہ جہاں جہاں اسلام جاتا رہا، اسلامی منافقین وہاں کے دین اور اسلام میں وہاں کی رسموں کو داخل کرتے چلے گئے۔ لہٰذا بہت سی ایسی رسمیں جو آج بھی دین اور شریعت میں شامل ہیں، ان کا تعلق انہی ادیان اور انہی شریعت اور انہی یہودیوں اور عیسائیوں سے ارتباط رکھتا ہے کہ جن کو رد کرنے کے لیے اسلام نے بانگ توحید کو بلند کیا تھا۔ 2 رسم جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دین میں بہت زور و شور کے ساتھ داخل کی گئیں اور منائی جاتی ہیں، ان میں ایک رسم روز عرفہ کہ جو 13 شعبان ہے، اور دوسری رسم 21 مارچ یعنی روز عید نوروز کے نام سے ہے۔ یہ دونوں رسمیں ایران سے کہ جن کا پہلا مذہب زرتشت یعنی زرتشتی مذہب تھے، اور جو حضرت زرتشت کو آخری نبی مانا کرتے تھے، اور بعض افراد اس میں سے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو اسی دین اور آئین کی بہت سی رسم و رواج کو انہوں نے اسلام میں داخل کر دیا۔ روز عرفہ جو بالکل اپنے نام سے واضح ہے، 9 ذی الحجہ کے دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ سے استغفر اللہ و اسألہ توبہ کی ندا لگاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ کیونکہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو روز عرفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایران کے بالخصوص خراسان میں زندگی گزارنے والے افراد کے جو پہلے زرتشتی مذہب تھے، جب دین اور اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا، یعنی وہ 12، 13 اور 14 شعبان کی راتوں کو اپنے مردوں کے لیے خوشیاں منایا کرتے تھے، نئے نئے کھانے بناتے تھے اور ان کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج اسلام کے 1000 برس سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی ایران کے اندر 1000 سال سے زیادہ دین اور اسلام کی تبلیغ جاری ہے، اس کے باوجود بھی خراسان کے کچھ شہروں میں اور کچھ مناطق میں آج بھی افراد ان 3 دنوں کو چراغ براءت کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جہاں روزانہ ایک نیا معمول ہوتا ہے، جن میں خاص کر اگر اس سال کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو پھر اس کے یہاں خاص کر پرسہ دینے جانا اور ان کے لیے نئے نئے کھانوں کا اہتمام کرنا، حتیٰ اگر ایک برس میں 3 سے زیادہ موتیں ہو جائیں تو پھر اس کے لیے کچھ نئے مراسم کو بھی ایجاد کیا جانا، یہ آج بھی روا ہے۔ یہ رسم زرتشتیوں کے یہاں پائی جاتی تھی، جو اسلام کے بعد کچھ افراد نے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ ایرانی فرہنگ اور ایرانی کلچر جب ہندوستان کی طرف منتقل ہوا تو یہی چراغ براءت شب براءت کے نام سے اور دن یوم عرفہ کے نام سے ہندوستان میں جانا جانے لگا، کہ جہاں یہ تصور کیا گیا کہ اگر روز عرفہ میں اپنے مردوں کو نہ یاد کیا گیا اور ان کو فاتحہ نہ دیا گیا تو گویا ان کو خداوند عالم مردوں کی فہرست میں شامل نہیں کرے گا۔ یہ خیال اور یہ ایمان قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ اپنے سفر کو طے کرتا ہے جو وادی السلام یا وادی برہوت کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے فاتحہ کرنے یا روز عرفہ منانے سے کسی کی روح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب براءت کیوں مشہور ہو گئی اور یہ نام کہاں سے آیا؟ کتاب ترمذی کی وہ ایک روایت کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جنت البقیع میں قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔
اور جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج شب نیمہ شعبان ہے اور آج کی رات خداوند عالم نہ جانے کتنے افراد کو جہنم کے عذاب سے نجات دیتا ہے اور ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ براءت یعنی آزادی۔ اور اس ایک روایت کی بنیاد پر اس شب کو شب براءت کا نام دیا گیا اور رسم جاری ہو گئی کہ ہم آج کی شب قبرستان کی طرف جائیں، وگرنہ نہ تو دین، نہ اسلام، نہ شریعت، نہ کسی وظیفے، نہ کسی عملیاتی کتاب میں آج کی شب قبرستان جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ حالانکہ قبروں پہ جب بھی جایا جائے، جب بھی ایصال کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ ہمیں اپنے مردوں کی طرف پلٹنا چاہیے، بالخصوص اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں مستقل ان کی قبر پر حاضر ہونا چاہیے، بالخصوص روز جمعہ یا شب جمعہ۔ لیکن شب براءت میں قبرستان جانے کا کوئی خاص اہتمام کسی بھی عمل کی کتاب میں نظر نہیں آتا، چہ جائے کہ قبرستان میں قبروں کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھانا یا پھر وہاں پر چراغاں کرنا، یہ کہیں بھی کسی بھی دین اور اسلام کی کتاب میں نظر نہیں آتا، مگر یہ کہ یہ وہی رسم و رواج ہیں جو زرتشتیوں سے اسلام میں داخل کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کو ہم قرآن کریم اور اہل بیت سے حاصل کریں یا پھر کسی ایک خاص کلچر اور کسی ایک فرہنگ سے۔ بالکل یہی معاملہ 21 مارچ یا 20 مارچ کو عید نوروز کا بھی ہے کہ جہاں ہم اس کو ایک دینی رخ دے کر نظر کے نام سے مناتے ہیں۔ اگر بات صرف نظر تک ہوتی اور اہل بیت تک تو یہ بالکل قبول ہے کہ جب بھی نظر کی جائے خداوند عالم سے اس کا انعام ملتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس نوروز میں سواری جیسی بدعتیں کہ جہاں جانوروں کی سواری نکالی جائیں، بادشاہ اور وزیر تلاشے جائیں اور پھر اس کے بعد رنگوں کو اس طرح سے اڑایا جائے جیسے وہ رنگوں کو کھیل رہے ہوں، اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم دین قرآن اور اہل بیت سے حاصل کر رہے ہیں یا پھر کسی رسم اور رواج سے۔ لہٰذا 13 شعبان کا عرفہ نہ تو مستند ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے، اور اسی طرح سے 21 مارچ کی بہت سی رسمیں دین کا جز نہیں بلکہ ایک کلچر اور ایک فرہنگ کا آئینہ ہے۔ آئیے صحیح دین کو حاصل کریں قرآن کریم اور اہل بیت کے ذریعے کہ جن کو پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے۔